جی السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ لے جی، مجھے کسی کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن میں اپنی سوچ میں اپنے معاملات میں بڑے کلیئر ہوں، اور آج سے نہیں شروع سے ہی ہوں کہ پاکستان کے خلاف ایک سازش چل رہی ہے۔ اب وہ کس کی ہے؟ یہ مجھ سے زیادہ جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے جو مین ہیڈز ہیں ان کو پتہ ہے۔ اس میں یہی ہے کہ ٹائمنگ آپ دیکھ لیں اس وقت، جس طرح پہلے کسی زمانے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف سٹینڈ لے کے کھڑی ہوتی تھی جب بھی کوئی اس قسم کی کچھ سچویشنز آتی تھیں کہ کوئی ملک کے لیے کوئی بہتری کا کام کرنا ہو یا کسی میں کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی تھی نا ڈیولپمنٹ کی، تو کوئی نہ کوئی آڑے آ جاتا تھا۔ اب وہ کام جو ہے وہ جوڈیشری نے سنبھال لیا خیر سے۔ تو اب پوزیشن یہ ہے کہ ٹائمنگ کو آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا 1 سال ہو گیا، معاہدہ نہیں ہو رہا، وہ جس کی وجہ سے بھی خراب ہوا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے خان صاحب کی وجہ سے خراب ہوا ہے، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ چلو خراب ہو گیا تھا، جس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے، آج تک بھگت رہی ہے، مہنگائی کی صورت میں، ڈالر مہنگا ہونے کی صورت میں، ہر چیز جو مہنگائی ہے اس کی صورت میں ہم لوگ سارے بھگت رہے ہیں۔ تو اس کی جو ریزن ہے وہ جو بھی تھی، لیکن یہ ہے کہ اب اس کا جب معاہدہ ہونے کے قریب ہوتا ہے تو یہ ایشوز شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی کوئی آئی ایم ایف کو خط لکھ دیتا ہے، کبھی اب جس طرح یہ اب آج کل جو ہو رہا ہے کہ جی الیکشن، یعنی کہ صرف پاکستان میں مسئلہ صرف الیکشن ہی رہ گیا ہے، باقی سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو سازش ہے، یہ بالکل کلیئر کٹ سازش ہے۔ یہ سب باقی بہانے ہیں کہ جو الیکشن کروائے اور الیکشن نہیں ہو رہے، یہ ساری فضول باتیں ہیں۔ اصل مقصد تو صرف یہی ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ ہی پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا سپریم کورٹ کو کہ آپ جو اتنے ایکٹیو ہوئے ہیں، آپ اپنے گھر سے ہی ذرا شروع کر لیں خیر خیریت سے، کہ وہ آپ اپنی پٹیشن آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے ریویو کی، جو کہ آپ لوگوں نے یہ ڈیسیژن دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری خرابی چلی ہے۔ یہ الیکشن جو ہے یہ سب اس کی وجہ سے ہوا کہ حمزہ شہباز کی گورنمنٹ بن رہی تھی۔ جب عمران خان نے اسمبلیاں توڑی تو ظاہر ہے ہاؤس کے اندر ہی سارا کچھ ہو رہا تھا نا، تو آپ لوگوں نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور ایک ایسی غلطی جو کہ کی نہیں گئی اس کی آپ نے سزا دے دی، یعنی کہ ووٹ ڈالا نہیں گیا اور نااہل کر دیا۔ یہ خرابی تو وہیں سے چل رہی ہے نا سر۔ اس کے بعد یہ ہے کہ خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ دیں، کوئی کسی نے ان سے نہیں پوچھا بھائی آپ نے اسمبلیاں کیوں توڑ دیں؟ چلے وہ بھی ہو گئیں۔ اب آپ دن رات یہی سارا کر رہے ہیں جی الیکشن، گورنمنٹ کو بلا لیتے ہیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ آج گورنر اسٹیٹ بینک کو بلا کے کہا جی آپ ڈائریکٹ پیسے دیں۔ کیا گورنر اسٹیٹ بینک اپنی جیب میں سے دیں گے؟ اگر کوئی آئین میں ایسی صورت ہے تو مجھے تو پتہ نہیں، ورنہ چیف جسٹس صاحب اس کا بڑا آسان حل ہے، آپ خان صاحب سے کہیں کہ جناب خان صاحب آپ نے اسمبلیاں توڑی ہیں، آپ کے لیے 20-21 ارب روپیہ کچھ بھی نہیں ہے، دیں اور الیکشن کرائیں، آپ کی گورنمنٹ بن رہی ہے، بنا لیں، کئی 21 ارب پورے ہو جائیں گے۔ یا پھر آپ لوگوں کے پاس چیف جسٹس صاحب فنڈز پڑے ہوئے ہیں، ڈیم فنڈ کے پیسے آپ لوگوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں، آپ اس میں سے کروا رہے ہیں الیکشن۔ لیکن مقصد صرف الیکشن کروانا نہیں ہے، مقصد جو نظر آ رہا ہے نا ملک میں بد امنی، انارکی اور یہ چیزیں پیدا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہم بچا لے کسی طریقے سے۔ ہم لوگ تو بس ایسے ملک میں پیدا ہو گئے ہیں کہ جس کا ہمیشہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے نا، کوئی اسی طرح کا کوئی شخص آ جاتا ہے جو اپنی من مانی دھونس، اپنی مرضی، نہ اس کو کسی آئین کی فکر، نہ اس کو کسی قانون کی فکر، نہ اس کو کسی سسٹم کی فکر، بس جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، وہ چاہے پاکستان۔ تو یہ آج یہ جس حال میں ہم پہنچے ہیں، پاکستان جس طرح ڈوب رہا ہے، یہی کچھ ہے، سب یہی وجہ ہے کہ ہر بندے نے اپنی مرضی کی ہے۔ چلے بہرحال اصل مقصد صرف یہ ہے کہ الیکشن اگر کروانے مقصود ہے تو اس کا حل تو یہی ہے کہ جب آپ بجائے گورنمنٹ کو جو اتنا کہہ رہے ہیں وہ نہیں فنڈ دے رہی، تو آپ لوگوں کے پاس ہے ارینجمنٹ، آپ خان صاحب سے کہیں جس کی وجہ سے سارے ایشوز بنے ہیں، اور آپ اپنی پٹیشن جو ہے ریویو اس کو دیکھیں، شاید اسی میں آپ رزلٹ دے دیں ایسا کہ الیکشن کی ضرورت نہ پڑے اور اسمبلی بحال ہو جائے۔ یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر نیت ملک کو آگے لے کر چلنے کی ہو تو پھر ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ بس سارے مل جل کے بشمول خان صاحب بھی، شہباز شریف بھی، پارلیمنٹ سب لگے ہوئے ہیں کہ نہیں نہ ہوں کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیاں گے، لو کر لو جو کرنا ہے۔ اس سٹیج پہ ہم لوگ آ گئے ہیں، یہ بہت خطرناک سٹیج ہے، اس سے ہم لوگ بالکل نہیں نکل سکیں گے۔ انٹرنیشنل دنیا آگے آپ سے پیچھے ہٹ رہی ہے اور مزید آپ پیچھے اس کو دھکیل رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہو پا رہا اسی وجہ سے کہ بد امنی ہے ملک میں، ان کو بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ کیا ہونا ہے۔ چلیں بہرحال اس کو دیکھتے ہیں جی، اس کو شیئر کریں آپ سب لوگ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ رمضان ہے جی، آج ماشاءاللہ 23واں روزہ ہو گیا، رہ گئے 6-7 روزے۔ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے سب کو زندگی سے دے، دوبارہ ہم لوگ
کسی اچھے خوشحال پاکستان میں داخل ہو جائیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے تو کسی کے نہیں لگ رہا۔ چلیں جی، بہت شکریہ، السلام علیکم۔